السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بالکل ہی ہے کہ جادو ہو سکتا ہے، اور یہ جادو ہوتا بھی تب ہے جب ہم عموماً اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں۔ ہم عموماً جب اللہ کے ذکر سے، اذکار کی پابندی سے، جب ان چیزوں سے غافل ہو جائیں تب ہوتا ہے۔ اور دوسری جو مین وجہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارا ذہن اس کے سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں، جتنی بھی کوئی مشکل مصیبت ہو تو وہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے رکھتا ہے، اور بعض لوگ جو توہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ توہم کا معنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر جاتے جاتے اس کو ویسے ٹھڈا لگ گیا تو اس نے کہا لگتا ہے میرے ساتھ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ آج رات کو نیند نہیں آئی تو اس نے سوچنا شروع کر دیا لگتا ہے میرے اوپر کسی نے تعویذ کیے ہوئے ہوں گے۔ جیسے یہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ بال کا ٹوٹ جانا، اب اس وقت میرے خیال میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے بال ٹوٹتے نہ ہوں اور جس کے بال جھڑتے نہ ہوں، گرتے نہ ہوں۔ تو ایسی صورت میں سب سے پہلے جو ہے ہمیں اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، یہ ایک بندہ تو کیا، پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو میرا بال بھی نہیں بیگا کر سکتے، یعنی بال بھی توڑ نہیں سکتے، میرے بال کو بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے اپنے صحابہ کو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ آپ کو اگر ساری کائنات مل کے نفع دینا چاہے، فائدہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتے سوائے اتنا جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور ساری کائنات مل جائے آپ کو نقصان دینے کے لیے تو وہ آپ کا نقصان بھی نہیں کر سکتے سوائے اتنا جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ جب اتنی ایک اتھینٹک اور گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو پھر ہم وہ کہتے ہیں کہ خسرے سے بھی ڈر جاتے ہیں کہ مانگنے والے آگے ان کی بد دعا نہ لگ جائے، اور فقیروں سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ فقیر سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ کے ہاں ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ کوئی ذکر و اذکار کرتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بس مانگنا ان کا فقیری یہ شعبہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی بد دعا نہ لگ جائے، یعنی ہر ایک سے ہم خوف کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس توہم سے نکلنا ہے کہ ہر ایک چیز کے بارے میں سوچنا نہیں، اگر کچھ ہوتا بھی ایسا تو آپ یہ سمجھے نہیں کوئی بیماری ہوگی، آپ اس بارے میں سوچے ہی نہ۔ اور یہ یاد رکھیں جب کسی چیز کے بارے میں دماغ سوچنا شروع کر دیتا ہے تو وہ سمجھ لو اس کو کیچ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کیچ کرتا ہے تو وہ چیز اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ پہلے نہیں تھی لیکن اب وہ ہو جاتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے، اب وہ داخل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ کو صرف شک ہو، پہلے نمبر پہ تو شک سے، اس توہم سے نکل جائیں۔ اس کے بعد آپ اس آیت الکرسی جو ہے وہ 11 دفعہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو، اور آیت الکرسی ہر نماز کے بعد ایک ہفتہ، ہر نماز کے بعد ایک ہفتہ 11 دفعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان قلب عطا فرمائیں گے، سکون مل جائے گا۔ اور جب بھی ایسی سوچ ہے تو اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے فوراً اذکار شروع کر دیں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ چھوٹے سے ذکر نہیں، اگر توجہ ہو حسبی اللہ، اگر مولوی صاحب کہہ دے کہ ابھی میں نے پڑھائی شروع کر دی ہے آپ ٹینشن نہ لیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا اللہ نے کہ
آپ کہہ دیں حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، بس اب مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، تو انشاءاللہ کتنی ہی بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ آپ سے دور فرما دیں گے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔